بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور یہ جادو کرنے کرانے والے بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جادو واقع ہونے سے پہلے اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنا اس سے بہتر ہے کہ جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج تلاش کیا جائے، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ لہذا چند ایک احتیاطی تدابیر میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی وضاحت اور احتیاطی تدبیر عقیدہ کے حوالے سے ہے۔ عقیدہ کی درستگی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کرے اور پختہ طور پر یہ اعتقاد رکھے کہ ہر تکلیف صرف اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے خصوصی طور پر قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کا کچھ حصہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ جادو کرانے والے بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لہذا جب یہ بات طے ہے کہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو، تو پھر ہر قسم کی خیر کی طلب اور تکلیف کے دفعیہ کے لیے صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق اور ہر کام اسی کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ دوسری احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ انسان تقوی کے زیور سے آراستہ ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہو، اللہ کا ڈر، اس کی ہیبت، اس کے جلال کا وہ رعب اس پر غالب ہو۔ تمام امور میں وہ اللہ رب العالمین کے اوامر یعنی حکموں کی پابندی اور اس کے نواہی یعنی منع کردہ کاموں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے متقی پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مصیبت آزمائش سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تو شیاطین اپنی چالوں کے ساتھ، اپنے ہتھ کنڈوں کے ساتھ جتنا مرضی انسان پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کا جب یہ فرمان ہے کہ انسان جب اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، پھر جب اللہ کا خوف بیٹھے تو وہ کسی اور چیز سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے تقوی بہت اہم چیز ہے۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ انسان کا توکل، بھروسہ اور اعتماد صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ ہر طرح کے حالات میں صرف اللہ ہی پر توکل کرنا، اسی پر اعتماد کرنا، یہ بھی کہ ہر قسم کے شر سے بچاؤ کا ایک اہم سبب بھی ہے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی برائی، نقصان، آزمائش اور دشمن کے حملے سے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ رب العالمین پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح جنات و شیاطین سے پناہ مانگتے رہنا،
کیونکہ جادو کے مؤثر ہونے میں انہی کا اہم کردار ہوتا ہے، اور جادوگر بھی انہی کے تعاون سے جادو کرتا ہے۔ اس لیے ایسی آیات، دعائیں اور اذکار کا اپنا روزمرہ کا معمول بنا لینا یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یوں کہا کرو کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ اسی طرح ایک تدبیر عجوہ کھجور بھی ہے۔ عجوہ کھجور کا استعمال بھی بہت ہی مجرب ترین نسخہ ہے۔ ممکن ہو تو جادو سے بچاؤ کے لیے عجوہ کھجور کا استعمال بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، کہ جس نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لی، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ امام ابن اثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجوہ مدینہ کی کھجور کی ایک قسم ہے جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، اور اس کا بیج خود نبی علیہ السلام نے لگایا تھا۔ اور اسی طرح ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ روزمرہ صبح شام کے اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں، اذکار صبح اور شام یا سوتے وقت جو سکھائی ہیں ان کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی پابندی سے انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور ہر قسم کے نقصان اور تکلیف، جادو جنات وغیرہ کے حملوں سے بچا رہتا ہے۔ چند ایک اذکار اور وظائف میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز، ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو بھی شخص سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ ساری رات اس کا محافظ بنا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہنا، اس سے بھی انسان جادو سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الترغیب اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها الباطل۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا لینا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت، اور باطل والے یعنی جادوگر اور کاہن قسم کے لوگ اس کے توڑ کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کے وقت پڑھنا جادو سے بچنے کی ایک اہم تدبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ من فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، اسے یہ آیات ہر مشکل سے کافی ہو جاتی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں تک روزانہ سوتے وقت انسان کو رات میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی بکثرت تلاوت کرتے رہنا، اور ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اور صبح و شام 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان پر ہمیشگی کی ہے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں جادو کے حوالے سے بڑی ہی مؤثر ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسنون کلمات صبح اور شام کے اذکار میں بتلائے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے بطور خاص صبح و شام میں۔ اسی طرح کسی بھی مقام پر پہنچ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی کسی مقام پر اتر کر یہ دعا پڑھتا ہے لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، جب تک وہ اس مقام سے کوچ نہیں کرتا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ میں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صبح و شام یہ دعا پڑھنا بھی ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، صحیح سند۔ آپ نے فرمایا ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ 3 مرات لم یضرہ شیء، جو شخص روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ كانت لہ عدل 10 رقاب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر، ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی جب تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاندار اور عظیم دعا ہمیں بتلائی ہے۔ چونکہ جنات اور شیاطین کے ذریعے سے ہی جادو کیا جاتا ہے، اس لیے جادو سے بچاؤ کے لیے وہ تمام تدابیر اختیار کرنے چاہیے جو جنات و شیاطین سے بچاؤ کی ہیں۔ اور جنات و شیاطین سے بچاؤ کی تدابیر اور بھی گانے کے حوالے سے، تصویر کے حوالے سے بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں زیرو چیز کی تصویر موجود ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں گانا بجانا ہو، ساز ہو، چونکہ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی پسندیدہ مشاغل ہیں، شیطان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو لہذا جس گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی وہاں شیطان کا بسیرا ہوگا۔ شیطان کو دعوت مل رہی ہے، کھلے عام اس کے لیے راستے ہموار ہیں، دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، وہ دن میں آئے، رات میں آئے، جس گھڑی میں بھی آئے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں شیطانی مشاغل سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے